اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو آزماتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، مومنین کو ٹیسٹ کرتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کہ تم کتنا دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہو یا دین کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ ذری سی مصیبت آئی، دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب رب کن کن مجالات میں، کن کن ایریاز میں آپ کو ٹیسٹ فرمائے گا۔ 5 ایسے علاقات ہیں، ایسے ایریاز ہیں جس میں اللہ آپ کو ٹیسٹ فرمائے گا۔ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے 155۔ اللہ رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت آپ کو آزمائے گا کچھ خوف، ڈر کے ذریعے۔ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے۔ رمضان میں روزے رکھیں گے، بھوک و پیاس کی شدت رہے گی، پر آپ کو صبر و استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہنا ہے، دین پہ چلنا ہے، روزوں کی تکمیل کرنا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور آپ کو کچھ فائنینشیل کرائسس کے ذریعے آزمایا جائے گا، زکوٰۃ کے ذریعے۔ پیسے کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہے نا، پیسہ تو ہم نکالنا ہی نہیں چاہتے، زکوٰۃ تو ہم دینا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کچھ فائنینشیل کرائسس آ گیا بزنس کے اندر، پھر تو ہر حال میں نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ یہ آزما رہا ہے بندے کو آزما رہا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کے ذریعے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے کے آزمائے گا آپ کو، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو پیسہ تو ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، ہم تو اس کو کیوں نہ خیرات کرنا چاہیں گے، ہم تو سنبھال کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ تو کوئی پسند نہیں کرتا کہ زکوٰۃ نکالے، وہ الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ ہم کو نکالنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہمیں کہ ہم کو غربا مساکین میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور مالی نقصان کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ انویسٹمنٹ ہم نے خوب کیا تھا، خوب ساری بڑی پلاننگ تھی بزنس وغیرہ کی، لاک ڈاؤن آیا، کرونا وائرس آیا، لاک ڈاؤن سے سارے جو ہمارا انویسٹمنٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت مال کے ذریعے، فائنینشیل کرائسس کے ذریعے بندے کو آزمائے گا۔ والانفس، اور بیماریوں کے ذریعے، امراض کے ذریعے اللہ رب العزت آزما کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا بیماری کے حالت میں بھی نماز کو قائم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ نماز کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا شریعت میں آپ کو نماز معاف ہے؟ نہیں، آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اگر بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا نماز معاف ہے آپ کے لیے؟ نہیں، فرمایا گیا کہ نہیں لیٹ کے پیجیے۔ بہرحال کسی صورت میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ تو آپ کو آزمائش ہوگی نا بھائی، صحت کے ذریعے بھی ہوگی، بیماری کے بھی ذریعے ہوگی، آپ کو اللہ ہر اینگل سے آپ کو آزمائے گا، پرکھے گا۔ اب تم اگر کامیاب ہو جاؤ گے ان تمام مراحل سے تو آپ کو کیا جزا ملے گی آگے چل کے ہم آئیں گے۔ یہ تو 4 چیزیں ایسی ہو گئی ہے جس میں آپ کو اللہ رب العزت آزمائے گا۔ اور آخری ہے والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے آزمائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پھلوں سے مراد اللہ رب العزت آپ کو جو ہے نا، یعنی اگر کسی کی بچپن میں اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اب اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے، صبر کے ساتھ اسے برداشت کرنا ہے۔ اگر اس کا پھل اس سے جدا ہو گیا، اس کی اولاد اس سے جدا ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جب 5 مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں نا، 5 قسم کے طرح کے ایگزام سے اللہ آپ کو آزمائے گا۔ اگر ان تمام میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو رب نے پھر آخر میں فرمایا ہے وبشر الصابرین، اے محبوب تو پھر صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ ان کی تو پھر عید ہے، وہ تو صبر کرنے والوں کو تو خوشیاں سنا دو، خوشخبریاں سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اللہ ہی کی طرف سے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تمام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب انا للہ وانا الیہ راجعون یہ تو ہم کسی کے موت کے وقت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم کو جو ہے نا ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ درد میں جو ہے نا ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، غائب سے اللہ کی نصرت تمہارے پاس آتی ہے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ہے، ایک اور آخری آیت اس کے آگے چل کے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا درود نازل ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ تو مسلمانوں، آپ کو پیغام یہی ہے کہ صبر کریں، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی،
ڈٹے رہیے اسلام کے اوپر، دین اسلام کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں، اس کا جزا آپ کو بہت ملے گا، آپ تصور میں نہیں کر سکتے۔ آپ کی کامیابی، آپ کی نجات شریعت پہ عمل کرنے سے ہے۔ آپ بالکل کامیاب رہیں گے اس دنیا میں، قبر میں اور حشر میں۔ بس میرا پیغام آپ کو پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، وما علینا الا البلاغ۔